بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے رول ماڈل، اسوہ حسنہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔ میں جب صلح حدیبیہ کی بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ بین السٹیٹس اور بین الریاستی معاہدہ تھا۔ مکہ ایک پوری اسٹیٹ تھا جہاں انفائڈلز کی حکومت تھی، اور مدینہ ایک مسلمانوں کی ریاست تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چیف ایگزیکٹو تھے۔ یہ صلح حدیبیہ دو اسٹیٹ کے درمیان معاہدہ ہے۔ دیکھیں، دشمن طاقتور ہے، اجازت نہیں دیتا عمرے کی، آپ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں ایز اے پیس لور؟ جب آتی ہے نا پروفٹ ایز اے پیس لور، بے شمار مثالیں ہیں جن میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کے کہنے کے مطابق اگلے سال عمرے کے لیے ہم آ جائیں گے، اس سال آپ نہیں اجازت دیتے، نہیں کرتے، لیکن ایک معاہدہ کریں، 10 سال جنگ نہ کرنے کا معاہدہ، کیونکہ یہ 3 جنگیں آپ نے امپوز کی ہم پر، بدر، احد اور خندق۔ اب یہ ایز اے پیس لور بات بنتی ہے نا، جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کریں 10 سال، عمرہ قربان کر دیتے ہیں اس سال، اگرچہ میں نے خواب میں دیکھا تھا، میں خواب اگلے سال پوری کر لوں۔ حضور کے صحابہ نے پسند نہیں اتنا کیا کہ حضور نے کی بات مان لی ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کو نہیں معلوم یہ کتنی بڑی فتح ہے، یعنی امن کی وجہ سے آپ نے اس کو فتح قرار دیا، اور قرآن نے مہر تصدیق ثبت کر دی جب وہ آیت آ گئی، یہ تو فتح مبین ہے۔ اس وقت تو 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، 2.5 سال تک معاہدہ برقرار رہتا ہے صلح حدیبیہ، 2.5 سال میں 1400 10,000 میں بدل جاتے ہیں، کیونکہ آپ جگہ جگہ تبلیغ کے انتظامات کرتے ہیں اور کئی وفود کو تشکیل دیتے ہیں جو پھیل جاتے ہیں عربین پیننسولا۔ اور 2.5 سال کے بعد جب معاہدہ ٹوٹتا ہے، اب دیکھیں معاہدوں کی پاسداری بھی کیسے کرتے ہیں۔ معاہدہ کن کے ساتھ ہے؟ کفر کے درمیان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کافروں کے ساتھ معاہدہ جب مرضی توڑ لو، نو، معاہدے کی سینکٹیٹی اپنی جگہ قائم ہے، بے شک کافروں کے ساتھ ہے۔ ہوتا کیا ہے، وہ قبیلہ جس نے حضور کے ساتھ الحاق کیا ہوا تھا، اس پر وہ قبیلہ حملہ آور ہو جاتا ہے جن کا الحاق مکے کے کافروں کے ساتھ تھا، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ الحاق شدہ قبیلے کے 25 بندوں کو ہلاک کر دیتے۔ اب اس قبیلے کا سربراہ پہنچتا ہے مدینہ حضور کے پاس، حضور ہمارا الحاق آپ کے ساتھ تھا، اب آپ ہمارا بدلہ لیجیے، 25 بندے انہوں نے ہمارے مار دیے اور ہمارا مال بھی لوٹ کر لے گئے۔ اب حضور کا انداز دیکھو، اسٹیٹس مین کے طور پر آتے ہیں اب سامنے۔ آپ 3 شرائط پیش کرتے ہیں۔ پہلی، عرب کی روایات کے مطابق قصاص ادا کیجیے، 25 بندے مارے ہیں، آپ کے بھی 25 بندے مارے جائیں گے، یا پھر دیت ادا کریں اگر اس کے وارثین دیت لینے کے حق میں ہوں۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے، آپ یہ پھر اعلان کر دیں کہ ہمارا اس قبیلے سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر مسلمان جانے اور وہ قبیلہ جانے۔ اگر آپ الحاق بھی اس قبیلے سے نہیں توڑتے تو پھر کہہ دیجئے کہ معاہدہ حدیبیہ ٹوٹ گیا۔ وہ اتنے زوم میں تھے، انہوں نے کہا جی معاہدہ ٹوٹ گیا۔ This was the point when the prophet said now offensive has to be launched۔ یہ تینوں جنگیں، بدر، احد، خندق، ڈیفینسو وارز تھیں پروفٹ کی، اوفینسو وارز نہیں تھیں، آپ پر تھوپی گئی تھی۔ لیکن مکہ کا جو فتح ہے وہ انیشیٹ پروفٹ نے لیا کہ اب جناب معاہدہ آپ نے توڑا اور آپ ظالم ہیں، اب ہم اس کا انتقام لیں گے۔ پھر انداز دیکھیں، 2.5 سال کے بعد صحابہ جو 2.5 سال پہلے 1400 تھے، اب 10,000 کا بہت بڑا لشکر لے کر مکہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اور جب ابو سفیان جو مکہ کے سردار تھے وہ دیکھتے ہیں، اندازہ لگا لیتے ہیں کہ وی آر نو میچ ٹو دیم ناؤ، اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، حضور کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ حضور انتقام لے سکتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ابو سفیان تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب تمہاری حفاظت بھی ہمارا ذمہ ہوگی، اور نہ صرف تمہاری حفاظت، تمہارا احترام اتنا ہوگا، ہم آپ ہی کو مکہ کا سردار قائم رکھتے ہیں، اور صبح جب ہمارا داخلہ ہوگا مکہ کے اندر، جو شخص آپ کے گھر میں پناہ لے لے گا، ہمارا جتنا بھی بڑا وہ قصوروار ہو، ہماری طرف سے اس کو عام معافی ہے، جنرل ایمنسٹی جسے ہم کہتے ہیں، ڈکلیئر کر دی۔ جنگ صرف اس سے کریں گے جو ہمارے مقابل آئے گا، نان کمبیٹنٹ مسلمان جنگ نہیں کرتا۔ یہی دنیا میں بہادری کی علامت ہوتی ہے۔
کہ جو آپ کے مقابل نہ ہو اس سے جنگ نہیں بنتی، اور کمزور ترین سے تو بالکل ہی نہیں بنتی، جو ڈرا ہوا سہما ہوا بھاگ رہا ہے اپنی جان بچانا چاہتا ہے، اسلام کا وہ مقابل نہیں ہے۔